جی السلام علیکم، بلال خالد ہیئر اگین۔ آج ہم اربن نیوز کے پلیٹ فارم سے اپنی جو سیریز ہے ایک ڈسکشنز کی، جو ہم پوٹینشیل میئر کے کینڈیڈیٹس ہیں کراچی میں جو آئندہ آنے والے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہیں، ان کے ساتھ ہم ایک ڈسکشن سیشنز کر رہے ہیں۔ آج میرے مہمان اس سیریز آف ڈسکشن میں ہیں نن ادر دین جماعت اسلامی کے جو کراچی کے اس وقت امیر ہیں، جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا سر، جیسے میں نے آپ ایک انٹروڈکشن دیا کہ ہم ایک سیریز آف ٹاک کر رہے ہیں جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں میئر کے کراچی میں جو آئندہ آنے والے الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے۔ کراچی کے معاملات کے حوالے سے ظاہر ہے آپ سے زیادہ آئی تھنک بہت زیادہ کوئی کنیکٹڈ نہیں ہے اس کی جو معاملات ہیں اس میں جو اس وقت ایکٹیویزم ہو رہی ہے اس حوالے سے۔ میرے کچھ سوالات ہیں جو میں چاہوں گا میں آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ کے کچھ میں نے چند ٹاکس سنی ہیں ریسنٹلی جو آپ نے ڈفرینٹ ڈیجیٹل میڈیا چینلز پہ آپ نے ڈسکشنز کی ہیں، اس میں ایک چیز تو نظر آتی ہے کہ کراچی کے جو معاملات ہیں اس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کافی کلیئر ہے کہ جو ایشوز ہمارے اسٹرکچرل لیول پہ بھی ہیں، جس میں سب سے بڑا مسئلہ جو اس کے اختیارات کا پاس نہیں ہونا یا میئرشپ سے جو ایک اس کو اختیارات ہونے چاہیے، اس کا جو ایک بہت بڑا ایک مسئلہ جو کریٹ ہوا ہوا ہے اس وقت۔ لیکن ایک جو ہم ڈسکشن کوشش کریں گے اس طرف ذرا اس کو ڈیٹیل میں لے کے جائیں کہ جو معاملات آپ نے ڈائگنوسس کیے ہیں ایشوز کے، اس میں ہم سولوشن اینڈ پہ کوشش کریں کوئکلی اگر ہم لے کے جا سکیں۔ تو میں سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ابھی اگین کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے، ہوپ فلی آئی بلیو یہ اس مہینے کے مے بی اراؤنڈ 16 یا 20 کا کوئی ڈیٹ آ رہی ہے سامنے۔ یہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کی فارم میں آپ اس وقت اس کے لیے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن جو معاملات ہمارے سامنے اس وقت نظر آ رہے ہیں اس میں جو کراچی کے جو پوٹینشیل میئر ہے اس کے پاس کراچی کا اگر میں گنوانا شروع کروں تو نہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اختیارات اس کے قریب بھی اس کو نہیں آنے دیتے، ویسٹ مینجمنٹ اگین اس کے بھی آپ بورڈ ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ بنایا گیا ہے، واٹر اینڈ سویج بورڈ اس پہ آپ بات کریں گے، اس میں کچھ آپ نے کچھ ذکر کیا کہ غالباً کچھ تھوڑی سی انڈیکیشن ہے کہ میئر کو انوالو کیا جائے گا کسی کیپیسٹی میں۔ بلڈنگ کنٹرول جس میں آپ کی ماسٹر پلاننگ ہے یا لائسنسنگ ہے یا جو بھی سٹی کی فیوچر پلاننگ ہے یا جو بھی اس کی اسٹرکچرنگ ہوگی، اس طرح کے دیگر جو بڑے بڑے سمجھیں جو چنک ہے میئر کا جو ایک سمبل ہوتا ہے، اس کی جو ایک پہچان ہوتی ہے، وہ سارے تو میئر کے اختیارات میں ہوں گے نہیں۔ آپ لوگوں نے اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹیپس پہ فائٹ کیا ہے، کورٹ تک گئے ہیں، کورٹ نے آرڈر بھی کیا 2020 میں، اور وہ آرڈر جو ہے آپ کو پتا ہے اس میں ظاہر ہے کوئی انہوں نے کنفائن نہیں کیا، لمٹ نہیں کیا، تو آج 2 سال ہو گئے اور وہ نہ الیکشنز ہو رہے ہیں ٹائم پہ اور نہ ہی وہ جو ڈیولیوشن ایکسپیکٹڈ تھی جو کورٹ سے آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی وہ بھی نہیں ہو سکی۔ اس کانٹیکسٹ میں آپ یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی اور آپ جب یہ اس قسم کی پوزیشن پہ آ کے بیٹھیں گے، ایکسپیکٹیشن آپ لوگوں سے بہت زیادہ ہو گئی ہے، اختیارات آپ لوگوں کے پاس ہوں گے نہیں، تو کس قسم کا ہم اسٹریٹجی ایکسپیکٹ کرتے ہیں جماعت اسلامی سے کہ وہ اس پرٹیکولر پروسیس میں اس کانٹیکس میں لے کے چلے گی؟ بہت اہم سوال ہے، بہت شکریہ ایک تو آپ کا۔ دیکھیں، اختیارات کی جہاں تک بات ہے تو 2001 میں ایک سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا جو ایک بنا بعد میں وہ چلتا تھا، SNGO کہتے تھے اس کو۔ تو اس کے تحت یو سیز کے، ٹاؤنز کے اور پھر سٹی کے بہت سارے اختیارات تھے۔ اس میں بھی ڈیولیوشن آف پاور ہوئی تھی اور تقریباً 2-3 سال لگے تھے جب نعمت اللہ خان صاحب سٹی ناظم تھے، بہت سارے محکموں کو ڈیوالو ہونے میں، اور بہت سے تو ڈیوالو ہوئے بھی نہیں تھے، صرف ان کو چیئرمین بنا دیا گیا تھا۔ لیکن ول تھی، انفراسٹرکچر پر نظر تھی اور پارٹی تھی۔ پارٹی کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، پارٹی تھی اور گراس روٹ لیول پر کام تھا۔ اب ظاہر ہے دیکھیں جو میئر بنے گا نا وہ میئر UC چیئرمین کے ووٹ سے بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے ووٹ ہیں کہ آپ کے چیئرمین بڑی تعداد میں جیتے ہیں تو آپ جیتیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ اتنی بڑی تعداد میں گراس روٹ لیول پر لوگوں کی حمایت کے ساتھ آئیں گے
تو خود بخود آپ کے پاس ایک ٹیم ہے جو انڈیکیٹ کر رہی ہے، اور وہ ٹیم کسی اور پارٹی کی ٹیم نہیں ہے جس کو گراؤنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ کسی لیڈر پہ جیت رہا ہے یا ہوا پہ جیت رہا ہے یا پارٹی پہ جیت رہا ہے، بلکہ وہ ٹیم جماعت اسلامی کی ہے جو ڈیپ روٹیڈ ہے، کراچی کو جانتی ہے، کام کیا ہوا ہے، اور ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ فائل پھینک کے چلے جائیں گے، بلکہ آپ کو اسرٹ کرنا ہوگا، جو کام ہمارے کرنے کے ہیں وہ ہم کریں گے۔ دیکھیں وسیم اختر صاحب جب میئر تھے تو کے ایم سی کا بجٹ 25-26 ارب روپے سالانہ ہوتا تھا، ڈی ایم سیز کے بجٹ 8 ارب 12 ارب 13 ارب مختلف 6-7 جو ڈی ایم سیز تھیں ان کا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 100 ارب روپے کا بجٹ تو ہوتا تھا کہ آپ کو آمدن کرنی ہے اور اخراجات کرنے ہیں۔ اگر آپ آمدن نہیں کر رہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود کیپیبل نہیں تھے آمدن کرنے کے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ لیں، پراپرٹی ٹیکس دیکھ لیں، آپ جو اشتہارات ہوتے ہیں ان میں بہت بڑی گنجائش ہے، آپ پورے شہر میں جائیں آپ کو اشتہارات نظر آئیں گے، کے ایم سی کے پاس جائیں تو پیسے نہیں ہوتے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پیسے لے رہے ہیں آپ اور کرپشن کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہم نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں بالکل 2-2-4 کی طرح کر چکے کہ اس زمانے میں مجھے یاد ہے 2-3 کروڑ روپے جمع ہوتے تھے اور 2-3 مہینے میں 28-29 کروڑ روپے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب آپ پیسوں کا حساب لگا لیں کہ اربوں میں جاتی ہے اس وقت کے ڈالر ویلیو کے مطابق۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، چارٹ پارکنگ جو ہے وہ نعمت صاحب نے تو ختم کر دی تھی، بعد میں لگی ہے، ابھی ایڈمنسٹریٹر نے ختم کی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں چھوٹی چھوٹی جن سے اوپر کم از کم 25-26 ارب روپے کا تو بجٹ بنتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ٹاؤنز کے بجٹ ہوں گے۔ اگر یہ بھی پراپر لگنا شروع ہو جائیں تو شہر بدلنا شروع ہو جائے گا۔ میں پوری ذمہ داری سے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، بڑے پروجیکٹ تو آپ چھوڑ دیجیے، کم از کم موٹریبل کر سکتے ہیں، ایسفالٹ پلانٹ تو لگا سکتے ہیں نا 2-3 شہر میں، اور جو ہم نے کیا تھا، اور ان پلانٹس کو آپ پیچ ورکنگ پہ لگا دیں۔ آج ٹوٹ رہی ہے، 1.5 مہینے بعد اگر دوبارہ بھی ٹوٹتی ہے، اول تو یہ کہ انشاءاللہ ہمارا پیچ ورک 1.5 مہینے والا نہیں ہوگا وہ بہتر ہوگا، تو اس کے بعد آپ دوبارہ اس کو صحیح کر دیں گے۔ یہ تو نہیں ہوگا نا پڑا ہوا 6 مہینے بعد آپ پیچ ورک کر رہے ہیں، 15 دن میں ٹوٹ گیا، پھر 6 مہینے لگ گئے، تو ہر جگہ آپ کو ٹریفک میں پرابلم پیدا ہو رہی ہے۔ اس وقت شہر میں ہی حال ہے، موٹریبل کر سکتے ہیں، صفائی کا نظام سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بغیر بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب انفارچونیٹلی جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پاس اختیار کیوں ہیں، ان کی ڈسٹرکٹ نے ان سے معاہدے کیے، ان کے معاہدے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میں حیران ہوں ان کے اوپر کہ ان کی ڈسٹرکٹ ایسٹ نے معاہدہ کیا، بعد میں تو خیر سینٹرل نے بھی کر لیا، ان کے جو ہے وہ کورنگی نے معاہدہ کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے اپنے اختیار کو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو گروی رکھ دیا۔ پھر آپ کس اختیار کی بات کرتے ہیں؟ جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ بھی دے دیتے ہیں۔ ملازمین ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اس وقت بھی یونین کونسل میں 15-20 تو لوگ ہیں، آپ ان کی حاضری کا نظام ٹھیک کر دیں، گراس روٹ لیول پر اگر آپ کے کونسلر اور آپ کے چیئرمین وائس چیئرمین کام کریں تو آپ کی یو سی صاف ہو سکتی ہے، ان حالات میں بھی کم از کم ہونا تو شروع ہو سکتی ہے۔ آپ کے جو گاربیج سینٹرز ہیں ان گاربیج سینٹرز کو آپ پراپر کر دیں۔ آپ کی جن گاڑیوں کی پرچیاں بن رہی ہیں اور ڈیزل جو ہے وہ خرچ کاغذوں میں ہو رہا ہے اور پریکٹیکلی نہیں ہو رہا، یہ ہم کر چکے ہیں 2001 میں، ہم دوبارہ اس کو ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو فوری طور پر آپ صفائی ستھرائی، موٹریبل بنانے کا کام اور گرین کرنے کا کام اسی بجٹ سے آرام سے کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے نا بلال صاحب، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پورا شہر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس لیے کہ آپ کوئی پارٹی نہیں ہوں گے، ایک منتخب میئر ہوں گے۔ مسئلہ وہاں آتا ہے جب آپ خود بھی کام نہیں کر رہے ہوتے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ نہیں دیتے، تو یہاں سے پھر کام شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا اس میں 2-3 چیزیں تھیں۔ ایک تو نمبر 1 یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ تو جو پریویس گورنمنٹ تھی اس کی متحدہ قومی موومنٹ کی، کچھ تو آپ نے کہا کہ ان کی انکیپیبلٹی ہے یا کچھ معاملات ایسے ہیں، لیکن چلیں اس کا ایک سرٹن پرسنٹیج ہے جو انکیپیبلٹی میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈرین ہو جاتا ہے، کچھ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی میں کے ایم سی کا بجٹ پڑھ رہا تھا اور اس میں چیز واضح نظر آتی ہے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے یہ آپ نے بہت سارے سورسز آف انکم بتائی، بہت سارے جو لیکیجز ہیں وہ آپ نے پلگ کرنے کی آپ نے سجیشن دی، اور ظاہر ہے ایم شور ایک اچھی ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ یہ کر پائے گی۔ لیکن اگین ہم جو کراچی جس کی بات کر رہے ہیں اس کے بہت سارے ایشوز ہیں، فنڈامنٹل ایشوز۔ تو چلیں آپ یہ پیچ ورک سے کر لیں گے، روڈ کا جو اسفالٹ پلانٹ سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم سی کے اپنے اسٹاف کا بجٹ جو ہے، اسٹاف کی سیلریز ہیں، پینشنز ہیں، پروویڈنٹ فنڈ ہیں، وہ اتنا زیادہ ابھی ڈیفیسٹ میں نظر آ رہا ہے۔ اور اگین آپ مرہون منت ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے جو اچھا میں آپ کو تھوڑا سا وہ کروں گا، ہم اتنے کوئی لاچار اور بیچار لوگ نہیں ہوں گے، نہ ہیں ہم۔ جب بغیر کسی نمائندگی کے 29 دن کا دھرنا دے کر
پورے میڈیا کے سامنے ان کے منہ سے یہ کہلوا چکے اور ایگریمنٹ کر چکے کہ یہ کام کریں گے. وہ تو ریجیم چینج میں اگر MQM دوبارہ ان کے ساتھ نہ آتی تو ان میں سے بہت سے کام ہم نے کروا بھی لیے تھے, کیبنٹ سے پاس کروا لیے تھے, امینڈمنٹس بن گئی تھیں, اس کے اوپر ایک کمیٹی پہ بعد میں انہوں نے گڑبڑ کی تو وہ بنی, ورنہ تو وہ ڈائریکٹ لے کر جا رہے تھے اور وہ تمام چیزیں پاس ہو رہی تھیں. لیکن ان کو پھر ایک اچھی سی پارٹی مل گئی اور انہوں نے مل جل کر ہمارے ساتھ پھر کھیل کھیلا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی NFC ایوارڈ ہو رہا ہے نا, تو آپ کیا خیال ہے کہ ہمارا جو میئر ہے وہ PFC ایوارڈ نہیں کروائے گا, جبکہ انہوں نے معاہدے میں لکھا ہوا ہے اور اب یہ چیز جو ہے وہ امینڈمنٹس میں موجود ہے کہ PFC ایوارڈ جو ہے وہ آفٹر دی فارمیشن آف لوکل باڈیز ود ان انہوں نے 60 days کر دیا اس کو غالباً. تو 60 days کے اندر اندر جو ہے وہ PFC ایوارڈ ہوگا. PFC ایوارڈ ہوگا تو آپ کا سارا جو ہے نا پیسہ آئے گا یہاں پر KMC میں, کیوں نہیں آئے گا. ہم نے یہ بات لکھوائی کہ جو ٹیکس ہوتا تھا جس کو آپ کہتے تھے چنگی, وہ چنگی ہم لیا کرتے تھے. اس کے بعد 1999 میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ چونکہ اب 18ویں ترمیم آکٹرائے ٹیکس, تو 2008 میں چونکہ 18 امینڈمنٹ آ گئی تھی, ضلع آکٹرائے ٹیکس جسے آپ کہتے ہیں. 18 امینڈمنٹ کے بعد ہوا یہ کہ یہ طے پایا کہ 30 جون 1999 کے شیئر کے مطابق آپ کو جو مرکز سے پیسے آئیں گے اس میں GST ملے گا, ان لیو آف آکٹرائے کہلاتا ہے یہ. ٹھیک ہے, انہوں نے MQM والوں نے اس کے اوپر بہت ہی, میں کہتا ہوں کہ بہت زیادتی کی کراچی شہر کے ساتھ کہ انہوں نے اس پر آواز بلند نہیں کی, اور 2008 سے لے کر 2022 آ گیا, یہ شیئر ہمارا 76% سے اب 20% پہ آ گیا, اور انہوں نے ان کے ساتھ حکومت میں یہ شامل رہے, انہوں نے کچھ نہیں کہا, کچھ بھی بات نہیں کی اس پر. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک چیز لکھی ہوئی ہے اور اس شیئر کے مطابق ہمیں ملنا چاہیے تو وہ شیئر ہم لیں گے. اور ہم نے, اگر ہم یہ معاہدہ ان سے نہ کرتے دھرنے کے بعد تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. ہم نے ان سے لکھوایا, پوری دنیا کے سامنے پڑھ کے سنوایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک منتخب میئر وہ جماعت اسلامی کا ہوگا تو وہ اب ان کی سے لولی پاپ یا ان کے جو ہے لوریوں کے اندر آئے گا؟ ہم تو لوگوں کے ساتھ ان کو چھوڑیں گے نہیں, آپ بے فکر رہیں, ان کو دینا پڑے گا. اس لیے یہ ہمیں جب اتنے موٹر وہیکل ٹیکس, یہ تو 50 سال سے افغانی صاحب کی تو گورنمنٹ اس لیے چلی گئی تھی. اب تو 70 افغانی جب میئر تھے 87 میں ان کی بلدیاں توڑ دی تھی, ان کو گرفتار کر دیا تھا. وہ بات یہ کر رہے تھے کہ کراچی کو موٹر وہیکل ٹیکس میں حصہ ملنا چاہیے, وہ ہمیں لینا ہے. تو ہمارے پاس انفراسٹرکچر, امپورٹ کے اوپر انفراسٹرکچر ٹیکس ہے 1.2%, وہ نہیں دے رہے یہ, اور یہ وفاقی حکومت بھی نہیں دے رہی, یہ دینا پڑے گا ان کو. دیکھیں جماعت اسلامی کو اگر یہ سمجھ رہے ہیں, دیکھیں لوگ کیوں دب جاتے ہیں, اس لیے دب جاتے ہیں کہ ان کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں. ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمارا تو کوئی چیز اسٹیک پر نہیں ہے, ہماری تو کوئی فائل بنی ہوئی نہیں ہے, اور یہ میں بات, میرا دعویٰ نہیں ہے, لوگ جانتے ہیں اس بات کو, اور الحمدللہ ہماری پوری ٹیم کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہے. تو یہ اگنور کر ہی نہیں سکتے اور ان کو دینا پڑے گا, یہ میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. تو اپنے حصے کا کام کریں گے. ہمارا تو سیدھا فارمولہ ہے, آپ جس موضوع پہ بات کریں گے اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے اور بقیہ اختیار چھینیں گے انشاءاللہ, اور دینا پڑے گا ان کو, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پروجیکٹس بھی بنانے پڑیں گے, اس کے بغیر ہم ان کا ناطقہ بند کر دیں گے, آپ بے فکر ہے. پوری دنیا میں ان کے ساتھ وہ کریں گے کہ ان کو یاد آ جائے گا. تو اس لیے ہم بہت اسٹریٹ ہیں اس معاملے میں, اور ہم نے یہ بات پیپلز پارٹی کو بھی مختلف موقع پہ کہی بھی ہے کہ آپ جماعت اسلامی کو ہلکا نہ لیں. اچھا سر, بالکل آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے. اس میں یہ میرا ایکسٹینڈڈ کوشچن ہے جو پچھلے کوشچن سے لنکڈ ہے, وہ یہ کہ دیکھیں دھرنے کے معاملات ہیں, کچھ آپ نے کہا چیزیں آپ نے منوائی ہیں, میں بھی تھوڑی سی اس میں اگر ہم کلیئرٹی چاہوں گا میں آپ سے, اور ہم سب آڈینس بھی چاہے گی کہ تھوڑا سا اس پہ ہمیں کلیئرفیکیشن مزید مل جائے. دیکھیں اس شہر نے ایکسپیرینس یہ کیا ہے کہ اس کی جو اپنی سو کالڈ نیٹو جماعت تھی جس کے پاس بڑا ایک مینڈیٹ تھا, اس نے, جیسے آپ نے کہا, میں تو اس چیز پہ اتنا کامنٹ نہیں کرتا, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس نے وہ انصاف نہیں کیا اس پورے پروسیس میں. جو پروسیس آپ دھرنے سے اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, ابھی تک جو ہم نے دیکھا اس میں گورنمنٹ آف سندھ یا سے پاکستان پیپلز پارٹی جو اس کو آپریٹ کر رہی ہے, اس نے کوئی چیز اس وقت اپنے اس دھرنے کے پروسیس سے جو ایگریمنٹس آپ نے اچیو ان کے ساتھ کی ہیں, اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی پریکٹیکلی جو کہ انہوں نے. سر انہوں نے تو انتخاب بھی نہیں کرایا نا. ہاں ایگزیکٹلی. تو وہ تو انتخاب کیوں نہیں کرا رہے؟ انتخاب تو وہ سیدھی بات ہے, انتخاب تو وہ کرانا چاہتے ہی نہیں ہے کبھی بھی. 2009 سے 2015 تک انتخاب نہیں کرایا تھا. اچھا ماشاءاللہ اس میں سبھی ایک جیسے ہیں, نہ پی ٹی آئی انتخاب کراتی ہے, نہ نون لیگ انتخاب کراتی ہے, نہ پیپلز پارٹی انتخاب کراتی ہے. لوکل باڈیز تو کسی کی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی, کورٹوں کے ذریعے کروانا پڑتا ہے. اس مرتبہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم گئے الیکشن کمیشن میں 2021 میں,
اور میں نے جا کر ان کو خط لکھا، پھر انہوں نے ہمیں بلایا، ایک طرف سندھ گورنمنٹ تھی، ایک طرف میں تھا، میرے ساتھ سیف الدین ایڈوکیٹ تھے. ہم نے باقاعدہ وہاں 2 رکنی بینچ تھی، اس بینچ کے سامنے ہیئرنگ میں ان سے ٹائم فریم طے کروایا، اور بالآخر ان کو پورا فریم دینا پڑا کہ اتنے میں ہم قانون سازی کریں گے اور اتنے میں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. قانون سازی ہوئی تو اس پر پھر ہم نے بتایا کہ آپ نے قانون سازی غلط کی. انہوں نے کی اسی لیے تھی تاکہ شور شرابہ ہوگا تو تھوڑا بہت ہم دے دیں گے اور یہ وغیرہ وغیرہ. بہرحال وہ سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد جب یہ الیکشن اناؤنس ہوا تو 3 دفعہ یہ اس کو ڈیلے کر چکے ہیں، اور یہ ملی بھگت سے کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت ایم کیو ایم بھی نہیں چاہ رہی. میں حیران ہوں شہر کی کوئی پارٹی ہو اور کہے کہ ہم الیکشن نہیں چاہ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہ رہی، اور اب یہ فرینڈلی فائر بھی کریں گے. اور اب ایم کیو ایم کیا کہتی ہے، چونکہ ڈیلیمیٹیشن صحیح نہیں ہوئی. بھائی جب ڈیلیمیٹیشن صحیح نہیں ہوئی تھی تو ہم تو گئے تھے الیکشن کمیشن میں، ہم نے پروسیس میں حصہ لیا. نہیں کیا انہوں نے، زیادتی ہے. ووٹر لسٹ صحیح نہیں ہے، ہم نے اس پر بھی بات کی، نہیں ہوئی، چلو ٹھیک ہے. لیکن ڈیلیمیٹیشن تو 2013 میں بھی 15 میں بھی صحیح نہیں تھی. اس وقت آپ نے حصہ کیوں لیا تھا؟ اس لیے اس وقت آپ کو جیت نظر آ رہی تھی، تو آپ نے اسی ڈیلیمیٹیشن کو قبول کیا تھا. وہ جو 2013 کا لوکل باڈیز کا ایکٹ تھا وہ تو ظلم تھا سراسر ہمارے ساتھ. اس ظلم کو آپ نے قبول کیا تھا، آپ حکومت میں شامل ہوئے، اس کے 2-3 سال بعد شامل ہوئے. تو اس لیے ایم کیو ایم سے تو ہمارا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. ہم تو سیدھی بات سمجھتے ہیں کہ ان سارے اختیارات کو سائملٹینیسلی، یعنی انتخاب کو کسی بھی صورت میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اختیار والا مسئلہ بھی پیرالل اور سائملٹینیسلی اس کو ریزالو ہونا چاہیے، اور یہ ہوگا. اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ 2021 کے ایکٹ کے اوپر پیپلز پارٹی اس نظام کو چلائے. یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو کسی صورت ممکن نہیں ہے. ابھی آپ نے ڈی لمیٹیشن کا ذکر کیا، آپ کی جو ریسنٹ جو آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں اس میں ایک پوائنٹ آپ لوگوں کی طرف سے اٹھایا یہ گیا کہ جو ڈی لمیٹیشنز کی گئی ہیں ریسنٹلی کچھ چینجز کیے گئے ہیں اسٹرکچرز میں، یو سیز کے لیول پہ اور جو پہلے ڈی ایم سیز تھے اس کے لیول پہ. کہیں آپ لوگوں کی طرف سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے، اس میں پی ٹی آئی کے کچھ رہنما تھے وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ڈی لمیٹیشنز ایسے ان کو چینج کیا گیا ہے کہ جو کہ فیور کریں گی پیپلز پارٹی کو. تھوڑا سا آپ کوئکلی کوئی ایگزامپل دیں یا کچھ تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں یہ کیا پروسیس ہے، اس سے وہ کتنا کچھ آپ کے خیال میں ریزلٹس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ اصل میں وہ نمبرز اپنے بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر انہوں نے ذرا سجیسٹ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن اس کو مانتا ہے. تو انہوں نے جیسے جو ڈسٹرکٹ ملیر ہے، اس ملیر کی ڈسٹرکٹ میں بہت ساری آپ کو یونین کونسل جیسی ملیں گی، جس میں بعض 10,000 12,000 5,000 6,000 کے اوپر. گڈاف ٹاؤن ہے وہاں، گڈاف ٹاؤن میں تو ایک یو سی ایس سی پہ جہاں 2700 ووٹ پر ایک یونین کمیٹی ہے. فارمولا چونکہ آبادی پہ بنتا ہے تو آبادی پہ ہی فارمولا لگا لیں، آپ ووٹ چھوڑ دیں. کہیں 90,000 پر بھی ہے، اور کہیں پر جو ہے وہ آپ 10,000 اور 12,000 اور 20,000 پہ بھی ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی انہوں نے کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس زیادتی کو بنیاد بنا کر دونوں ہم سے کھیلتے رہیں، اور یہ مزید 3 سال تک الیکشن نہ ہو تو شہر کا کوئی والی وارث تو ہے ہی نہیں. تو شہر کو ایک وارث چاہیے، شہر کو ایک اپنا منتخب میئر چاہیے. پیر رکھنے کی جگہ دیں گے تو کام آگے چلے گا. الیکشن تو کسی صورت میں، آپ کو یاد ہے کہ سارے اختلافات کے باوجود ایک مرتبہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ میں انڈر پروٹیسٹ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. تو انڈر پروٹیسٹ بھی الیکشن میں حصہ لیا جاتا ہے نا. تو الیکشن کو تو آپ ڈیلے نہیں کرتے ہیں. یا تو آپ اتنے اچھے ہوتے کہ ساری چیزیں ٹھیک کر دیتے، جب وہ نہیں کر رہے تو الیکشن ہو، پھر اس کے بعد ایک طاقت ملے گی انشاءاللہ اس شہر کو، اور اس سے معاملات حل ہوں گے. اچھا، مثال کے طور پہ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اسپیسیفکلی کچھ سیکٹرز کی بات کرتے ہیں. میں یہ جو سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ میں اس پس منظر میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ آ جاتے ہیں پاور میں اور عوام کی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ آتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ عوام اس وجہ سے ڈس اپوائنٹ ہو جائے؟ ایک واحد امید جو نظر آتی ہے اس وقت شہر میں جماعت اسلامی کی فارم میں، اس وجہ سے آپ اب یہ کمیونیکیٹ ہی نہ کر پائیں عوام کو. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں حل صرف جماعت اسلامی، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ ایکسپیکٹیشن میں ریالٹی کہیں کمیونیکیٹ نہیں کی گئی تک جماعت اسلامی کی طرف سے کہ دیکھیں ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہیں، عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو اس پروسیس کا پارٹ بنانا ہے ٹرانسفارمیشن کا، کہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں ہے. مطلب ایک فیڈرل باڈی چلا رہی ہے. بلال بھائی، میں آپ یہ بات کہہ بھی چکے ہیں. بات یہ ہے ایک لمبی جنگ ہے کراچی کے اختیار کی، اور یہ جنگ اب سب کو پتہ چل گیا، ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. سب سے توقعات باندھی تھیں، لیکن لاسٹ توقع تو 2018 میں پی ٹی آئی سے باندھی تھی لوگوں نے، اور بھر کر ووٹ دیے تھے. کچھ دیے تھے، کچھ ہو گئے تھے. مطلب ان کا ٹھیک ٹھاک حساب کتاب تھا. اتنے وزراء، اتنے مشیر، اتنے ممبر صوبائی اسمبلی، اتنے قومی اسمبلی کی 14 سیٹیں، 30 ممبر بیٹھتے صوبائی اسمبلی میں، لیکن انہوں نے کراچی کو اون نہیں کیا. بلکہ افسوس کی بات یہ ہوتی تھی کہ ایم کیو ایم سے ایسے بات کرتے تھے جیسے 14 انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں اور انہوں نے شاید 2-3 سیٹیں جیتی ہیں.
اس قدر جو ہے نا کراچی سے ان کی تعلق کی علامت 3.5 سال میں 3.5 مرتبہ عمران خان صاحب اور اس میں 3.5 گھنٹے بھی نہیں گزارے، پیکیجز کے اعلان کیے اور اس کو فالو نہیں کیا. ملٹیپل چیزیں ہیں جو انہوں نے آبادی کے لحاظ سے زیادتی کی کراچی کے ساتھ، نوٹیفائی کروایا جبکہ نون لیگ نے کی تھی، وہ اس کو تو کسی صورت قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ایکسیپٹ کی. اسی طرح سے بلکہ نوٹیفائی کی، کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا، کے الیکٹرک کو ان سب نے سپورٹ کی انکلوڈنگ پی ٹی آئی. تو یہ توقعات لوگوں نے پی ٹی آئی تک سے باندھ کر دیکھ لی اور کراچی کو کچھ نہیں ملا. پیپلز پارٹی دے نہیں رہی، ایم کیو ایم فیل ہو گئی ہے 35 سال میں، اور اب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا پھر ایک الائنس ہے. تو ایک ہی حل صرف جماعت اسلامی لوگ ایسے ہی نہیں کہہ دیتے، نعرے تو سب لگاتے ہیں، نعرہ اس کے پیچھے کوئی اسٹرگل ہوتی ہے، ہماری جد و جہد ہے. ہم کیا الیکٹرک مافیا کے سامنے لڑ رہے ہیں نا، اور ہم نے پیسے کم کروائے نا، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں 4 مہینے سے پیسے کم ہو کر آ رہے ہیں. اگر ہم نہیں ہوتے، آپ یقین کریں پیسے کم نہیں کرتے، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں. ہم نے بیریا ٹاؤن کے اربوں روپے لوگوں سے کو واپس دلوائے نا. کوئی حکومت، کوئی پارٹی، کہ یہ کام تو پی ٹی آئی کا کرنے کا تھا، ایم کیو ایم کے کرنے کا تھا، دلواتے اس مافیا سے پیسے لوگوں کو. یہ کام جماعت اسلامی نے کیا. نادرا میں لوگوں کے شناختی کارڈ نہیں بنتے تھے، بہاریوں کا تو بہت برا حال کیا ہوا تھا، بنگلہ بولنے والے پختون تذلیل ہوتی تھی یہاں پر. ہم نے جو کہا کہ ایسے کم تیسے، ہم تو سب کو اکٹھا کیا، ہم نے کوئی گولی نہیں چلائی، کوئی گالی نہیں دی کسی کو، ایک پرامن جد و جہد سے ایس او پی تبدیل کروا دی. اور اب آپ پوچھیں جا کر جو بہاری لوگ ہیں خاص طور پر ان سے، کہ ان کا تقریباً مسئلہ حل ہو گیا سوائے اس کے کہ قانونی پرابلم ہے جس کو انشاءاللہ قومی اسمبلی سے ہم ہی حل کروائیں گے اللہ نے چاہا. اس پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں. ایک بہت کرٹیکل ایشو ہے، ہم ڈیولپمنٹ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، بلڈنگ، برجز اور یہ سارا کچھ. ایک بڑا اہم نقطہ ہے کراچی میں، اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس کچھ کمیونٹیز ہیں جن کا رجسٹریشن کا ایشو چل رہا ہے، اور وہ اب زیادتی کی بات یہ کہ پچھلی 2-3 جنریشن سے وہ لوگ یہاں پہ ہیں، اور مطلب ان کی جو بھی نئی جنریشن ہے وہ آپ کے مین اسٹریم میں آ ہی نہیں پا رہی. اس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ لوگوں نے اس میں کیا اسٹیپ لیا ہے، اور آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے کہ اس کو کس طرح آپ مزید فاسٹ ٹریک پہ لا سکتے ہیں؟ سٹیزن شپ ایکٹ میں قومی اسمبلی کی 2/3 میجورٹی سے اس میں کچھ ایک جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا 10-12 سال کا، تو اس سے بہت سارے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ اتنا. اور سٹیزن شپ ایکٹ کو مجموعی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ سینسیٹیو مسئلہ بھی ہے. یہاں پر تو اس بنیاد پر اتنی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. سندھ میں اچانک سے سب رہ رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، سب پی رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، لیکن ایسے ہی آپ ذرا سی بات کرنا شروع کریں تو لگتا ہے کہ یہ لوگ ابھی بھی پہنچے ہیں جن کو نکالنا ہے دھکا دے کر سندھ سے. تو ہم یہ کوئی ایتھنک ڈیوائڈ نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کے کنسنسس سے ایک سٹیزن شپ ایکٹ میں ایک ایسی ترمیم ہو جس کے نتیجے میں لوگوں کو جو 40 سال سے یہاں رہ رہے ہیں ان کو شناخت بھی ملے، اور وہ پھر شہری بن کر رہیں بجائے اس کے کہ وہ اجنبی کے اجنبی رہ جائیں اور جو چاہیں کرتے رہیں. یہ آپ کو لگتا ہے یہ اس لیے نہیں ہوا اب تک پچھلے 40 سالوں میں کیونکہ یہ ووٹ بینک میں آپ کی لوکل اسٹرکچر میں ووٹ بینک میں شفٹ آ جائے گا بہت بڑا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک بڑی تعداد تو شناختی کارڈ بھی بنوا چکی ہے. دیکھیں اس گراؤنڈ ریئلٹی سے آنکھیں چرانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی میرا خیال ہے مور دین 80% لوگ ایسے ہیں جو سٹیزن شپ ان کو مل چکی ہے، ٹھیک ہے نا. صرف تنگ کرنے کے لیے، ریٹ بڑھانے کے لیے سارے کام ہوتے تھے. پھر آپ کے پاس ایک دوسرا رجسٹریشن کی اتھارٹی نعرہ تھا نا، تو آپ اس کو پریکٹس کرتے تھے. ان کی والی رجسٹریشن تو کرتے ہیں نا جو بین الملک کے لوگوں کی ہوتی ہے. تو جب وہ بھی پراپر کام نہیں کر رہا، اس کے نتیجے میں یہ پرابلمس پیدا ہوتی ہیں. تو جس کو آپ نے اب شناختی کارڈ دے دیا، ڈیجیٹل شناختی کارڈ دے دیا، وہ آپ کا سٹیزن ہو گیا. جب وہ سٹیزن ہو گیا ہے تو پھر اس کو اس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے. اور ہمیں ان لوگوں کو، کراچی کے ساتھ جو پرابلم ہے نا انفراسٹرکچر کی اور نمائندگی کی، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو شناختی کارڈ بھی بن چکے ہیں، جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو یہاں کاؤنٹ نہیں کرتے. جن کا مستقل پتہ ہے، یعنی مردم شماری تو ایک فزیکل عمل ہے کہ آپ کو جا کر چیک کرنا پڑتا ہے، لیکن انہوں نے شناختی کارڈ نادرا سے مدد لے کر یہاں کے تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو یہاں گنائی، 1.25 کروڑ لوگوں کو، اور مستقل پتے کی بنیاد پر وہیں کاؤنٹ کر لیا. اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ 40 سال سے ایک آدمی جس کا مستقل پتہ اپنے گاؤں کا ہے، رہتا یہاں، انفراسٹرکچر یہاں کا یوز کرتا ہے، کاروبار یہاں کرتا ہے، کام یہاں کرتا ہے، یہاں کا رہنے والا ہے، لیکن کراچی میں کاؤنٹ نہیں ہوتا تو ہماری ریپرزنٹیشن اسمبلی میں نہیں ہوتی اور ہمیں وسائل اس حساب سے نہیں ملتے. سندھ حکومت اس لیے اس پر آواز نہیں اٹھاتی، حالانکہ یہ سندھ کا مسئلہ ہے. صرف نوٹ آف ڈسینٹ کہہ لیں آپ، ڈسینڈنگ نوٹ لکھ کر جان چھڑا لیتی ہے، اس کو ایشو نہیں بناتی بہت بڑا، کیونکہ مسئلہ کراچی کا ہے. اگر کراچی کا نہ ہوتا تو آسمان کھڑا کر دیتے. ان کو پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں بیلنس آف پاور ختم ہو جائے گا، اور دیہی آبادی کی جو نمائندگی، جس پر وہ دیہی آبادی میں کون سے لال لگا دی انہوں نے، ان کو تو سپریس کر کے یہ لوگ اسمبلی میں پہنچتے ہیں.
اس لیے اس آبادی کے لیے نہیں لڑتے. تو یہ جنرل ایشوز ہیں ہمارے جس کو کسی نے ایڈریس نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں کہ اس کو ایم کیو ایم کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا نا, اس کو پی ٹی آئی کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. تو ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی وفاقی کابینہ نے جعلی مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا کہ ہم دوسری کرائیں گے, وہ کرائی نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہیلتھ صرف جماعت اسلامی ہے. اچھا, اس میں کوئکلی میں کچھ سیکٹرز کے نام لوں گا, آپ جتنا کوئکلی اس پہ رسپونڈ کر سکیں آپ بتائیں. آنسر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی اس کے بارے میں خیال کیا ہے, اور اگر آپ کو مل جاتی اتھارٹی تو آپ اس کو کیسے ٹرانسفارم کریں. سب سے پہلے کراچی کی ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں. ہم نے ایک چیز میں کوئکلی بتا دیتا ہوں ایک بیک گراؤنڈ سے آڈینس کے لیے کہ 15,000 بسیں ہم سنتے ہیں, ریکارڈز میں نظر آتی ہیں. اچھا بھلا ایک تعداد تھی, منی بسز, کوچز اور اس طرح کی جو ٹرانسپورٹ تھی. بیک گراؤنڈ میں ایتھنک بنیادوں پہ اس کو ڈسٹرب کیا گیا. وہ جو جیسا بھی تھا ہمارا ٹرانسپورٹیشن سسٹم, وہ بالکل اب تقریباً لیس دین 2,000 بسز اس وقت ہمارے پاس آپریٹ کر رہی ہیں, اور سبسٹیٹیوٹ آلٹرنیٹ بھی کچھ نہیں ہوا. اور چنچی کی فارم میں ہمارے پاس ایک ٹرانسپورٹ آئی. ہم نے ایک ایتھنک گروپ جو چلا رہا تھا ٹرانسپورٹ سسٹم کو, اس کو ہم نے ڈسکریج کیا, تنگ کیا, وہ پھر اس نے یہ سسٹم ہی چھوڑ دیا, اور اللہ ماشاء اللہ 2,000% ہم پورا شہر چلا رہے ہیں, اور کچھ چنچی ہیں. یہ ہے اس کا ایک پس منظر. اور کچھ ہمارے پاس ماس ٹرانزٹ کی لائنز کی بات ہو رہی ہے, ایک آپریٹ کر رہی ہے, ابھی کچھ پلان ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے, یہ سب کچھ کمپلیٹلی پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. ایک عام شہری آپ سے پوچھے گا کہ سر میری ٹرانسپورٹ, آپ کیا جواب دیں گے؟ نہیں, سیدھی بات ہے کہ جو کچھ بھی ہے میئر ہوتا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو ایسرٹ کرے, اپنے آپ کو منوائے اور اپنے پیچھے لوگوں کو کھڑا کرے, وہ اگین وہی بات ہے, کام کریں گے تو لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے. اور یہ بات اب کوئی اگنور نہیں کر سکتا اس کے رول کو, اس کا رول ہر جگہ ہوگا. اب جو ایک بننے جا رہے تھے, نہیں ایک ان کو بنانا پڑے گا. یہ کچھ بھی کر لیں, اب ان کو بڑھانا پڑے گا. پوری دنیا میں ہم بتائیں گے. بلاول صاحب تو وزیر خارجہ ہے نا, کہ وہ نیو یارک پہنچیں گے, لندن پہنچیں گے, تو ہم وہاں سوال کریں گے لندن کا بلدیاتی نظام تو بتائیے آپ. لندن جیسا بنانا چاہتے ہیں ہمارے کلچر کو, تو وہاں جیسا شہر بھی تو دے دیں ہمیں. تو پھر وہ خود ان کو بتانا پڑے گا انہوں نے کیا اختیار دیا ہوا, تو اختیار تو ان کو دینا پڑے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں بھی جب تک ہوتا ہے تو جب تک ہم کم از کم کی رول تو پلے کریں گے. میرے خیال میں ہونا کیا چاہیے وہ بتا دیں. آپ یہ بتائیں مثال کے طور پہ آپ کے پاس اختیارات. بھائی سمپل بات ہے, کراچی کو ماس ٹرانزٹ کا وہ پروگرام چاہیے جس میں لائٹ ریل سسٹم کے 5 بڑے کوریڈور ہونے چاہیے کم از کم. جو ابھی آپ گرین لائن ہے یا جو یہ ریڈ لائن ہے, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ بوٹل نیکس بنا رہی ہیں جگہ جگہ. اتنا بڑا اسٹرکچر آپ نے ان کو لا کر دے دیا ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ صرف 20-25 ہزار لوگوں کو پرائم ٹائم میں لے کر آئیں گی, جبکہ تقریباً 10 سے 15 لاکھ لوگ کم از کم ان دونوں روٹس کے اوپر سفر کرتے ہیں. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ ایک لین کم کریں گے دونوں کی, اور جو بوٹل نیک ہوگی اس میں 2 لین کم ہو جائیں گی, کیونکہ ایکسٹینڈیڈ اپ ٹو 3 لینز کا ہے انہوں نے. اس کا مطلب ہے کہ 2 لینز والی بھی ہوگی. آپ فٹ پاتھ کو پیچھے کریں گے, جو سروس روڈ ہے تو گاڑیاں کہاں کھڑی کریں گے, آپ کے پاس جگہ کہاں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے جس میں مستقلاً اس روٹ پر لوگ ٹریفک جیم میں رہیں گے, جیسا کہ آج کل ہے. بہترین صورتحال ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سائڈ پہ بنا سکتے تھے, بیچ پہ بنا سکتے تھے. ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ لائٹ ریل سسٹم بننا چاہیے, یہاں بھی اور 3-4 کوریڈور جو یلو لائن بن رہی ہے اس میں بھی. اس کو سرکولر ریلوے کے ساتھ انٹر کنیکشن ہونا چاہیے, اور 15-20 ہزار بسیں ہونی چاہیے. بسیں جو ہیں وہ سرکار کی بھی آنی چاہیے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. نعمت اللہ خان صاحب کے پاس بھی یہ ڈومین نہیں تھا, 350 بسیں تو لے آئے تھے وہ, اور وہ پھر بڑھنی تھی. انفارچونیٹلی اس کے بعد یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھا. تو یہ ٹرانسپورٹ کے مسئلے کا حل ہے. چنچی پہ انہوں نے لائے ہیں تو یار کوئی ہمیں ماس ٹرانزٹ تو دیتے نا. اور پھر کراچی جیسے شہر میں بی آر ٹی جو ہوتا ہے نا, بس ریپڈ جو ٹرانزٹ ہے, یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. یہاں پر ایل آر ٹی چلے گا, لائٹ ریل ریپڈ ٹرانزٹ چلے گا. اس لیے ہمارا تو بہت کلیئر ویژن ہے, اور یہ کام کروانا پڑے گا. اسی کو چینج کروانا پڑے شاید, یا ایلیویٹڈ کرنا پڑے. خرچہ تو یہ کر رہے ہیں, اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس پہ کورٹ میں بھی چلے جائیں کہ یار اس کو ریوائز کرو, کیوں زیادتی کر رہے ہو ہمارے ساتھ. یہ تو سارے لوگ برباد ہو جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ملے گا ہمیں. صرف چند لوگوں کے لیے آپ کر رہے ہیں یہ, اور باقی سب پھنس جائیں گے. تو یہ ہے یہاں کراچی کے مسئلے کا سلوشن. اور دیکھیں, ایک مرتبہ انفراسٹرکچر بننے لگ جائے, کراچی اتنا پوٹینشیل علاقہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, اکانومی میں ایک چیز کہلاتی ہے وی شیپ گروتھ. وی شیپ گروتھ اسے کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہوتی ہے جس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ بہت نیچے جا سکتا ہے, لیکن پھر اس میں یہی ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک دم سے کم بیک کر سکتا ہے. تو پاکستان بھی وہ ہوتا ہے, اور کراچی بھی انٹرنیشنلی اس کو اس زون میں ڈالا گیا ہے کہ یہ وی شیپ گروتھ کر سکتا ہے. آپ ذرا سا سڑکیں بنائیں, گرینری کریں, صاف ستھرا شہر کو کریں, کچھ آئی ٹی کے پروجیکٹ شروع کریں, ایجوکیشن کے حالات کو بہتر کریں. آپ دیکھیں یہاں پر کتنے انویسٹرز آئیں گے, اور آئیں گے
تو کانفیڈنس لیول آپ کو بہتر بنائے. وہ کہتے ہیں نا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لینے پڑیں گے. جیسے میجر پورے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب انویسٹمنٹ آئے گی, پبلک پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بھی چلے گی. تو ٹرانسپورٹ کا یہ حال ہے. آپ کے سوال سے پہلے ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پانی کا کیا حال ہے. جی, پانی کا حال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وفاقی حکومت ٹرانسپورٹ کے بارے سے ایک سوال یہ تھا کہ جو اسٹڈی آپ ظاہر آپ کی جو پروپوزل جو آپ بات کریں پروپوزیشن جو ہے آئی ایم شیور کسی اسٹڈی کے بیسس پہ, اور غالباً آپ جس کو ریفر کر رہے ہیں وہ ایک جائکا کا پلان تھا, انیشل جائکا کا پلان, تو جائکا نہیں بعد میں BRT لائنس پرپوز کی تھی یہاں. تو اب وہ جو بات کر رہے ہیں آپ کوئی 20 سال پرانی بات ہے جو جس اسٹڈی کو آپ پرابلی ریفر کر رہے ہیں, تو وہ آپ کا خیال میں اس پر کیا ویلڈ نہیں ہے؟ اور دوسرا کیا BRT سسٹم اگر ہم دیکھتے ہیں وہ دنیا بھر میں اب ایک سکسیسفل ماڈل کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. کیپیسٹیز بھی جو غالباً ہم نے دیکھی ہیں جو پرپوز کی گئی ہیں یا کیلکولیٹ کی گئی ہیں ریڈ لائن کی گرین لائن کی, وہ دیکھیں نہیں ہے. آپ اسٹڈی دیکھیے نا, میں نے تو آپ کو بتایا ہے, آپ اسٹڈی دیکھیے کہ کتنے بسیں یہاں سے, کتنی بائکس اور کتنی گاڑیاں گزرتی ہیں, اور کیا یہ گاڑیاں کو ریپلیس کر رہی ہے آپ کی BRT, کتنے پرسنٹ کو کر رہی ہے. اگر 2%, 3% کو ریپلیس کر رہی ہے اور آپ آبادی کے 95% لوگوں کو وہیں سے گزرنا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو موبیلٹی ہے اس میں فرق نہیں پڑے گا, آپ کی بوٹل نیکس بن جائیں گی اور اس کے نتیجے میں ٹریفک پھنسے گا. آپ لائٹ ریل سسٹم اگر 20 سال پرانا بھی تھا تو اس کو ریوائز کرتے نا, آپ اس کو بہتر بناتے. اور میں تو آپ کو بتا رہا ہوں انڈر گراؤنڈ اور ایلیویٹڈ ہونا چاہیے, اس سے سڑک پہ فرق ہی نہیں پڑتا. پیسے جب ان پیسوں کا انتظام ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ 2004 میں 2005 میں نعمت اللہ خان صاحب نے چائنا کی ایک کمپنی کے ساتھ ڈیل کر لیا تھا. $538 ملین 40 سال کی ڈیفر پیمنٹ پہ انہوں نے طے کر دیے تھے. وہاں کے بینک آف چائنا سے اس کو منظور کروا لیا تھا. اور آ کر جب یہ بات گئی مشرف صاحب اور وزیر اعظم صاحب اور فاروق ستار صاحب اور بابر غوری صاحب اور شہد العباد صاحب, تو صرف شہد العباد صاحب نے اس کی مخالفت نہیں کی تھی, ان سب نے مخالفت کی. سوورن گارنٹی ان کو نہیں دی, جس کے نتیجے میں وہ پروجیکٹ رک گیا. کیوں نہیں ہو سکتا یار؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. آنرشپ لینے والا کوئی ہونا چاہیے. تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے کہ, تو یہ اگر تھرو ہو جاتا ہے پروجیکٹ, ایک بنتا تو 4 اور بن جاتے, تو پیسہ آئے گا. پیسہ کیوں نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں لگائے گا کوئی پیسہ یہاں پر یار؟ یہ شہر اتنا زبردست شہر ہے, ICU میں پڑا ہوا ہے, پورے ملک کی معیشت چلاتا ہے. پانی سب سے پہلے 1% دریا سندھ کا کوٹا چاہیے. 1991 کی ٹریٹی کے مطابق 1200 کیوسک سب سے پہلے وہ ان سے لینا پڑے گا. ظاہر ہے یہ میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ جس پہ ہم نے دھرنا دیا تھا اس کو کسی کو پتا بھی نہیں تھا. ہم نے الگ سے کلاس ڈلوائی تھی 650 ملین گیلن پانی کو انشور کرانے کے لیے. مراد علی شاہ نے, انہوں نے آ کے دارا نور حق میں کہا کہ میں کروں گا. اب ہم پوچھیں گے کیسے کرو گے. تو 1% کوٹا چاہیے. KB فیڈر سے K4 تک کے لیے پانی چاہیے. اس کی وہ چاہیے, آپ کی جو کینال ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس میں 20-22 ارب روپے لگنے ہیں, جس پہ کام نہیں ہو رہا ہے اس وقت. K4 منصوبے پہ 200 ارب روپے لگنے تھے, پھر بعد میں اس کو 260 کیا, اس کو 650 ایک گو میں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ 1 گو میں اس کو بنانا بھی ہے اور اس کو آگمنٹیشن کرنے کے لیے آگے پیسے لگانے. تو یہ پیسے گورنمنٹس کہتی ہیں لیکن لگاتی نہیں. اعلان کیا عمران خان نے 200 ارب روپے کا دیے, 18 ارب, اگلے سال بھی اتنے بنے, تو کیسے بنے گا؟ تو یہ ہمیں لڑنا پڑے گا. صوبائی گورنمنٹ کو اس میں ہمارا ساتھ دینا چاہیے اور ہمیں صوبائی گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے. پروجیکٹ تو ہمارا ہے. تو پانی کا کوٹا, پھر اس کے بعد چلیں, یہ جتنے دیر میں یہ ہوگا تو کیا ہونا چاہیے. میرا پوائنٹ یہ کہ ایک تو یہ کہ ٹینکر مافیا کو تو لگام دے سکتے ہیں, وہ آپ کیسے کریں گے پبلک پریشر سے بھی کریں گے, گورنمنٹ سے بھی کروائیں گے. 15,000 ٹینکر ہیں, صرف اس کی فیزیبلٹی بنا لیں آپ. 15,000 ٹینکروں کے جتنا ڈیزل چلتا ہے, اس ڈیزل کو اگر آپ کم کر دیں تو ہمارے جو ڈالر جا رہے ہیں یہاں سے اس پہ کتنا فرق پڑ جائے گا. لائن میں پانی لاؤ بھائی, ٹینکر میں نہیں لاؤ. جتنا آپ لائن میں دے سکتے ہو وہ تو دے دو. ٹینکر تو پھر بالکل ہی تھوڑا 1,000-2,000 ہونے چاہیے تھے, تاکہ جہاں پر نہیں پہنچ سکتا پانی وہاں پر پہنچائیں. تھا بھی اسی لیے ٹینکرز. دوسری بات, ہائی رائز بلڈنگ میں RO سسٹم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لازمی ہونا چاہیے کہ آپ زمین سے پانی نکالیے اور بلڈنگ کو یوز کیجیے, اس کے بغیر آپ پرمیشن نہ دیں. اس کے ساتھ آ جائیے اب نمبر 3 بات یہ ہے کہ آپ کو ایک آلٹرنیٹ نظام سمندر کے پانی کو میٹھا کرنے کا بھی بنانا پڑے گا. اس کے بغیر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. آگے چل کر پھر پرابلم آئے گی. دریا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کا پانی اتنا زیادہ آپ لے سکیں. ٹیلنٹ پہ آپ کو اتنا پانی کتنا دے سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کو اوور آل یہ 4-5 ایشوز کے اوپر کام کرنا پڑے گا. پھر انڈسٹریل واٹر کی ریسائکلنگ جو اس وقت بھی کچھ جگہوں پہ ہو رہی ہے, ریسائکلنگ کریں. 150-200 ملین گیلن تو آپ ابھی نکال سکتے ہیں. اگلے 2 سال میں یہ کام ہو سکتا ہے. انڈسٹریل جو
پانی جس کی ریسائکلنگ کی یا ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ تو بہت ہی شاذ و نادر 2-4 انڈسٹریز ہیں وہ کر رہی ہیں، باقی تو سارا کا سارا ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ایک ہوتی ہے ٹریٹمنٹ جو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ ہے، ٹریٹ کر کے پھینکنے والی بات ہے، وہ تو بہت کم لوگ کرتے ہیں، حالانکہ قانون بنا ہوا ہے. میں تو اس کو پھینکنے کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں اس کو ریسائکل ری یوز کریں. کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں ایسی انڈسٹری کو، میرا کام ہے یہ جاب کرتا ہوں. بہت ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں تو ہو سکتا ہے نا، کیوں نہیں ہو سکتا اگر آپ اس میں ان کو سبسیڈائز کریں. گورنمنٹ جو ہے وہ جو دیکھیں نا 5 ریسائکل اپنا ویسٹ واٹر پلانٹ کے تو منظوری کتنے سال سے چل رہی ہے سندھ حکومت میں، تو وہ اگر بنانا شروع کر دیں کمبائنڈ ریسائکل کمبائنڈ ٹریٹمنٹ پلانٹ، اور ایک خاص سرٹن لمٹ دے دیں کہ بھائی یہ آپ جو ہے نا وہ ویلیوز ہیں، ان ویلیوز کے اوپر آپ اس میں پانی ڈالیں اور اس کو ریسائکل کرنے کا سسٹم بنے، فیزیبل ہے، لوگ پیسہ لگائیں گے اس پہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں. حافظ صاحب اس میں ایک ایڈیشن کروں گا، اس کے اوپر میری ہی ریسرچ ہے تو مجھے پتا ہے کہ آپ کے 10 سال میں 40,000% سے اپنے ہیوی میٹلس بڑھیں گے، تو کوئی بھی ٹیکنیکل پلانٹ اس کو کیٹر نہیں کر سکتے. یہ ہم کرتے ہیں یار، 4,000%. ارے بھائی ہم کرتے ہیں، چھوڑ دو سب باتیں، ہم فیروز ٹیکسٹائل میں کر رہے ہیں، ہم انڈیویجول کر رہے ہیں ایک کمبائنڈ. اچھا چلو کمبائنڈ میں اگر ایشو تو انڈیویجل آپ وہ کر دے دیں. سر وہ نہیں کر رہے نا، بات یہ ہے کہ آپ انڈسٹری کو کہیں کہ کرو، ان کو کمپلائنس کا مسئلہ بنا دیں. آپ کرتے نہیں ہے نا سر، کرتے نہیں ہے تو کروائیں گے نا، ایسے کیسے چلے گا؟ پانی چاہیے مجھے بھائی. سر اصل میں پوائنٹ یہ ہے جو ہر بہت ساری چیزوں کا تعلق ایڈمنسٹریشن اور گورننس سے ہے، پولیٹیکل ہے مسئلہ، پولیٹیکل ہے نا، ہم پولیٹیکل اس لیے تو کیمپین پولیٹیکل چلا رہے ہیں. ہاں میں یہی ہمارا اصل میں گھوم پھر کے پوائنٹ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے ابھی بھی جو ہے سر کریں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میں کوئی وہ والی بات نہیں کر رہا کہ لوگوں کو تجربہ عمران خان کا ہے نا، وہ بھی ایسے بولتا تھا، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. ہم کرتے ہیں، کر چکے ہیں، کریں گے. ایک سوال میرا، میں ایک سے کلوزنگ کرتے ہیں اس پورے ڈسکشن کی. ڈسکشن تو کافی لمبی جا سکتی ہے. سر سینسیٹیو سا کوشچن ہے، کراچی شہر میں انکروچمنٹ ایک ایشو رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انکروچمنٹ کی ڈفرینٹ طبقوں نے ڈفرینٹ طریقے سے سب نے انکروچمنٹ کی ہے، اور چاہے وہ ہم دیکھیں تو ایک غریب آدمی اس نے اپنا ٹھیلا لگایا یا اپنی بستی بنا لی، کچی آبادی بنا لی، وہ بھی ایک طرح سے انکروچمنٹ ہو گئی. تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو ہمیں چائنا کٹنگ کی فارم میں نظر آئی انکروچمنٹ، اور اوپر چلے جائیں تو ہمیں کچھ غیر سیاسی معاملہ سیدھے بول رہے ہیں فوج کی انسٹالیشن اس میں کیا مسئلہ جو ہے اس پہ ہمیں نظر آتا ہے. ایونچولی دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اسی سے ریلیٹڈ جو ہے ہمارا دیکھا جائے تو پورا ایک جو آبادی ہے 50 سے 60%، جو کہ ایک بہت ہی میڈیوکر لیول یا ہم لوور مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں کراچی میں. ہم ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں مالز کی نظر سے اور بڑے بڑے جو عمارات کی نظر سے یا ہاؤسنگ سوسائٹیز ٹاؤن شپس کی نظر سے. وہاں ان کا ایکسیس تو ہے نہیں غریب آدمی کا، نہ وہ اپنا مالز میں ٹھیلا لگا سکتا ہے، ٹھیا لگا سکتا ہے، نہ وہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز میں گھر بنا سکتا ہے. اس معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگین یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے، جو جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے اس شہر کی، تو ہم اس پرٹیکولر چیز کو اگر ہم انکروچمنٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ صرف غریب پہ آ کے جو ہے نا تلوار گرتی ہے سب کی. انکروچمنٹ ڈرائیو کرنا، یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹس نے جو انکروچمنٹ کی ہے وہ تو نہیں ہٹتی. ایونچولی بہت ہوتا ہے تو ہمارے پاس نسلا ٹاور جو ہے اس کا کیس سامنے آتا ہے، اور غریب کو تو آپ 2 منٹ ڈنڈے مار کے اس کا ٹھیلا سائڈ پہ کر دیتے ہیں. آپ اگر میئر بنتے ہیں تو آپ ایک فادر فگر کی فارم میں شہر میں سامنے آئیں گے، آپ کے سامنے ایک غریب کا ٹھیلا ہٹایا جائے گا. ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بائی لاز کے حساب سے انلیگل ہے، لیکن اگر آپ بائی لاز کو امینڈ کر دیں گے وہ لیگل ہو جائے گا. کیا آپ اس نظر سے کراچی کو دیکھتے ہیں کہ وہ شہر جو چلاتے ہی بہت مشکل، سینسیٹیو اور بہت اہم سوال ہے. اس وقت شہر ایک جنگل بنا ہوا ہے، بہت ہے ہمارے ذہن میں، لمبا کام ہے. دیکھیں سیدھی بات ہے، چھوٹا کام نہیں ہے. لمبا کام یہ ہے کہ آپ استنبول کی مثال لیں، استنبول میں اسی طرح کے سبب تھے، اسی طرح سے کچی آبادیاں تھیں، اسی طرح نالوں کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. طیب اردگان جب وہاں کے میئر بنے تو انہوں نے ایک اسکیم بنائی، اور اسکیم یہ بنائی کہ ایک فنڈ قائم کیا. اس فنڈ میں لوگوں سے انویسٹمنٹ لی، اور پھر ایک ایک چھوٹی چھوٹی آبادی کو لیتے چلے گئے، ہائی رائز بلڈنگ میں ان لوگوں کو شفٹ کرتے چلے گئے. ٹھیک ہے، تو اس سے وہ لوگ بھی نکل گئے اور ان کو ایک اچھا آلٹرنیٹ بھی مل گیا، اچھا مکان مل گیا، اچھا لیونگ اسٹینڈرڈ مل گیا. اب یقین کریں یہ بالکل انشاءاللہ ہوگا، اللہ نے چاہا. اور مجھے پتا ہے کہ اس میں کراچی کے انڈسٹری بھی، اور کراچی کی جو تعمیراتی انڈسٹری ہے جسے آپ کہتے ہیں ہاؤسنگ انڈسٹری کہہ لیں یا کنسٹرکشن انڈسٹری کہہ لیں،
اس میں اچھے لوگ بھی ہیں. ہم نے تو بلڈرز کا نام بلڈر مافیا رکھا ہوا ہے نا, جی اور اس کی وجہ یہ کہ مافیاز بھی ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے, ان کو بھی فائدہ ہوگا. تو لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کو ہم اس طرح سے چلائیں گے کہ اس میں اگر اختیار نہیں بھی ہوگا تو پرائیویٹ سیکٹر کو ہم اس میں انکریج کریں گے. تو آہستہ آہستہ ان آبادیوں کو, بہت بڑی تعداد ہے لیکن ان کو کریں گے. نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں شہر سے باہر بننی چاہیے, وہ پھر شہر کی آبادی کو شفٹ کریں گے, اس میں ساری فیسلٹی دینی ہوتی ہے. آپ ٹاؤن پلاننگ کو جانتے ہیں, اربن پلاننگ سے واقف ہیں. یہ سب کام سائملٹینیسلی کرنے کے ہوتے ہیں, لیکن جس کو کام ہی نہیں آتا ہو, جو مسئلے کو ایڈریس ہی نہیں کر سکتا ہو, وہ پھر نہیں کرتا ہے, یا جس کا مقصد یہ ہے کہ بس وقت گزارنا ہے. ہم تو بہت آگے تک دیکھتے ہیں چیزوں کو انشاءاللہ. یہ جو جتنے بھی ٹھیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ ریگولرائز ہو سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. گول مارکیٹ ناظم آباد کا نام سنا ہوگا آپ نے. اس گول مارکیٹ میں وہی ناظم آباد میں اس وقت رہتا تھا 3 نمبر میں. تو بالکل اس طرح ہو گیا تھا کہ مارکیٹ تو ایک طرح سے ختم ہی ہو گئی تھی, اندر کچرا کنڈی سی بن گئی تھی, اور باہر سارا کا سارا دکاندار باہر آ گئے تھے. نعمت اللہ خان صاحب تھے وہاں, گور صاحب تھے وہاں کی یوسف ناظم جماعت اسلامی کے. انہوں نے سب کا جو ہے وہ اسسمنٹ کیا, سب کا سروے کیا, جتنے بھی لوگ تھے سب کو وہ گول مارکیٹ بنا کر اندر بسا دیا, اور سامنے بالکل زبردست قسم کی جگہ بنا دی. ان کو باہر بھی ٹھیلے دے دیے ایک لائن کے اندر, اور ٹریفک جام ہونا وہاں سے ختم ہو گیا. میں نے اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھا اور استعمال کیا اس جگہ کو. انفارچونیٹلی بعد میں ظالموں نے تھرو بھی کر دیا, اور ابھی بھی اچھی صورتحال وہاں کی نہیں ہے. ہمیں آتا ہے یہ کام. ہم نے لیاری ایکسپریس وے کے سارے مکینوں کا سروے کر کے 16,000 فیملیز کو, اس سے بھی زیادہ تھیں, شاید 24,000 تھیں, ان سب کو کمپنسیشن بھی دی, اور ان کی ہاؤسنگ اسکیم بھی بنائی, اور وہاں پر پورا انفراسٹرکچر بھی بنایا. یہ 4-5 سال میں کر دیا نعمت اللہ خان صاحب. تو کر کے دکھانا, حالانکہ اختیار ان کا نہیں تھا. آپ کو پتا ہے لیاری ایکسپریس میں ان کا مسئلہ نہیں تھا, یہ ان کے اس میں ڈومین میں نہیں آتا تھا. لیکن جب جس طرح آپ نے کہا نا کہ فادر آف دا سٹی, میں تو کہتا ہوں کہ سن آف دا سٹی ہوگا نا, اور وہ اس شہر کو اون کرے گا, تو راستے اللہ تعالیٰ خود بنائے گا. انہی لوگوں سے ہم کام کروائیں گے جو آج ہمارے راستے میں روڈ ایڈ کار ہیں. تو یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس شہر کے بچوں کو, اس کے مستقبل کو آن کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے ایجوکیشن پہ بات نہیں کی. آپ دیکھیں ہم بنو قابل کے تحت ابھی شروع کر رہے ہیں, 10,000 بچوں کا کورسز شروع کر رہے ہیں, 10,000 اسی مہینے, آدھی لڑکیاں آدھے لڑکے. تو یہ کام ہم بغیر کسی اختیار کے کر رہے ہیں. میرا تو بالکل ذہن ہے کہ ہم تو آئی ٹی یونیورسٹی بھی بنائیں گے, اور آئی ٹی میں ملینز کی تعداد میں بچوں کو ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ. شارٹ کورسز بھی اور بڑے کورسز بھی کرائیں گے انشاءاللہ. جی بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ حافظ صاحب. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے جو ایک پلان ڈیولپ کیا ہے, یہ جو بھی آپ کی کچھ ایمبیشنز ہیں وہ اس کو اپنا اچیو کرنے میں کامیاب ہو. سفر بیسیکلی لمبا سفر ہے سر, سفر بہت مشکل, جنگ بڑی ہے, لیکن لوگوں کو جو ہے نا مل کر لڑنی پڑے گی. اور میرا خیال میں عوام کو ایک چیز تو سمجھ آنی چاہیے. میں اپنے اس فورم کے تھرو ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں عوام کو تھوڑا ریئلسٹکلی سمجھائیں کہ دیکھیں ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے. اوبویسلی جو شخص ٹرانسپیرنٹلی کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے اس ملک میں یا شہر میں, ہمیں سپورٹ کرنی, سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں. ہم بہت زیادہ انریلسٹک قسم کی ایکسپیکٹیشن رکھیں, بعد میں وہ پوری نہ ہو. تو ہمارا کام ہے کہ ہم صرف اس چیز پہ جج کریں کہ کیا جو ایفرٹ کی گئی تھی وہ ٹرانسپیرنٹلی کی گئی, نیت صاف تھی, اور اس میں کسی قسم کی کوئی انکیپیبلٹی ظاہر نہ ہو. یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے اسسمنٹ میں. اور آئی ہوپ کراچی کے پاس بہت زیادہ اب ٹائم یا بہت زیادہ اب ایسے امید تو نہیں ہے بہت ساری ریسورسز سے کہ ہم کہیں کہ اب ہم 2-4 اور ٹرائز کر لیں, بٹ ہمیں ٹائم دینا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ساتھ, کیونکہ شہر کا معاملہ ہے, سیوک سینس کا معاملہ ہے, بہت سارے معاملات میں ہمیں خود ایز ریزیڈنٹس یا ایز اس کی شہری ہوتے ہوئے اس شہر کے ہمیں ان میں خود بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور آئی ہوپ یہ جو پروسیس ہے ہم اس میں پہلے تو الیکشن میں جائیں, اس کے بعد پھر ایک اچھی جماعت سامنے آئے جو کہ اس کو اون کرے. اور ہم ٹو بی آنیسٹ ہم دل سے دعا کرتے ہیں, اور ہم ان کو پوری طرح سے بیسٹ لک جو ہے وش کرتے ہیں جماعت اسلامی کو. انہوں نے پہلے بھی پرفارم کیا ہے. ایشوز بہت سارے ہیں, کوشچنز بھی بہت سارے اٹھا سکتے ہیں مزید بڑھ کے, کہ اس بات پہ تو آئی تھنک کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ اس جماعت میں کی نیت میں اور کیپیبلٹی بھی کافی حد تک کوئی بہت زیادہ ہمیں نظر نہیں آتا پرابلم. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم اگین, اور اگین بیسٹ آف لک. آئی ہوپ کہ ہم آپ کو پھر ملیں اور اچھی طریقے سے ایک مبارکباد. اللہ کرے اللہ ہمارے شہر کو, ہمارے ملک کو اچھا کرے. ہاں, تھینک یو.